السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری انالائزز۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک بہت ہی حیران کن پیغام جو ہے وہ پاکستان کی طرف پہنچایا ہے، اس پیغام کے متعلق بات کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے پرویز الہی نے فواد چودھری اور سینئر جو قیادت تھی تحریک انصاف کی اس کے متعلق جو ہے وہ بات کی ہے۔ تحریک انصاف کا جو اس پر بیان آیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے انڈیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو پہلی بات کرتے ہیں سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ان کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور اس سے پوری امت مسلمہ OIC کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بات پوری دنیا کو باور کرائی کہ اس طرح کے جو اسلامو فوبیا کے متعلق جو عقائد ہیں لوگوں کے ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ پوری دنیا کے جو رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے یا پھر کہیں بھی جو اسلام دشمن جو عناصر ہیں ان کی طرف جب ایسے پیغام آتے ہیں تو پھر مسلمان امت جو ہے اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دلی طور پر بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہے کہ اس طرح جب ہمارے مذہب میں ہماری ایک پاک کتاب پر اس طرح جو حرکات کی جاتی ہیں اور اس کو جلایا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہوئے۔ عمران خان صاحب کا بھی ایک بہت ہی اس کے متعلق دکھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں امریکہ سے جو پیغام آیا ہے پاکستان کی طرف وہ کیا ہے۔ تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہاں پر ایک بات کی کہ ہم پاکستان کو یہ اب اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے روس سے سستا تیل جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس پر بہت زیادہ کئی لوگوں کو خوشی ہوئی اور کئی جو صحافی جو آزاد خیال رکھتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت جس کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ پوری جو امت مسلمہ ہے اس کا ترجمان ہے، انڈیا کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے، تو ایک ایسے ملک کو امریکہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ اب جب سب کچھ بگڑ گیا، پاکستان میں کچھ نہیں رہا، تب جو ہے وہ امریکہ نے احساس کیا ہے پاکستان کا اور اجازت دے دی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں۔ کیا یہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا ہے کیا اس وجہ سے بنایا ہے کہ ہم پھر بھی پشت پناہی کرتے رہیں دوسرے لوگوں کی، سپر پاورز کی، جو کہ دنیا کے متعلق سپر پاورز ہیں؟ آج اگر ہم اپنے وزرائے اعظم جو بھی گزرے ہیں ان کے بیانات سنیں تو وہ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان میں جو سپر پاور ہے اور پوری دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر ان کے کام دیکھیں، ان کی حرکات دیکھیں تو وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ اللہ پاک کو بھول گئے ہیں اور امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ تو یہ حال احوال ہے آج کے پاکستان کا۔ آزادی ہمیں یہ دلوا کر رہیں گے پرانے پاکستان میں بھی اور نئے پاکستان میں بھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پرویز الہی نے جو فواد چودھری کے متعلق جو بیان جاری کیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ بہت زیادہ شور و گل مچاتی تھی عمران خان کے سامنے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، آج ہی اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے انہوں نے تنقید کی فواد چودھری پر بھی کہ اب جو ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ جب یہ گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ اس کو تو 4-5 دن پہلے ہی گرفتار ہو جانا چاہیے تھا تاکہ جو ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں وہ نہ کرنی پڑتی اور آج بھی حکومت جو ہے وہ رہتی۔ مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم وزارت اعلیٰ میں رہتے اور پنجاب کی جو ترجمانی ہے وہ کرتے رہتے تو اس میں ہمیں اور بھی زیادہ فائدہ تھا، کیونکہ پنجاب میں مزید زیادہ کام کرواتے اور لوگوں کے سامنے جو اپنی ایک امیج ہے وہ اچھی شو کرواتے۔ تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے جو کام کروایا ہے ہم سے زبردستی وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ برا تھا۔ تو تحریک انصاف کے جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، حماد اظہر صاحب نے، کہ میں بڑے ہی باادب طریقے سے پرویز الہی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا تو ہمیں پتہ تھی کہ آگے جو مشکلات ہیں وہ کس قدر گمبھیر ہوگی اور صورتحال جو ہے وہ کس قدر مشکلات سے بری ہوئی ہوگی۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا تنقید کرتے ہوئے قومی لیگ پر کہ آپ کا ووٹ بینک تو ہے نہیں، آپ اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں 4-5 سیٹوں کے اوپر جو کہ آپ کو گجرات سے حاصل ہوتی ہیں اور پھر آپ وزارت اعلیٰ بنا لیتے ہیں۔
تو اس کے متعلق جب یہ بیان آیا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری شجاعت اور یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں یہ بہت زیادہ پرانے سیاستدان ہیں اور تجربہ کار ہیں، انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ کام کیا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے مزید یہ کہا اپنے بیان میں کہ میں فواد چودھری کے گھر والوں کا جو دکھ ہے وہ سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے متعلق بہت زیادہ جو بیانات تھے وہ نون لیگ کی طرف سے اور سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں اب جو ہے کاف لیگ جو ہے وہ الگ ہو جائے گی تحریک انصاف سے، تو کاف لیگ نے بالکل ہی رستہ موڑ دیا ہے، سچویشن جو ہے وہ بالکل دوسری طرف کر دی ہے معافی مانگ کر۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں تقریباً 50 سے 60 لوگ موجود تھے اور وہاں پر جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے، اور نعوذ باللہ میں نے وہ الفاظ اپنی کانوں سے سنے ہیں۔ میں وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ غلط الفاظ جو ہیں وہ دہرائے جا رہے تھے۔ باپ کا نام جے سیا رام، جے سیا رام، ارے محمد تیرے باپ کا نام جے سیا رام، جے سیا رام، ارے دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، ارے دھرم کے غداروں کو گولی